سوال یہ ہے نمبر 3، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی تعاون آیا ہے؟ بڑے بڑے تعاون کی ہسٹری بتائیں۔ یہ تو میں کل بیان کر چکا ہوں، کچھ طواعین کا بیان حافظ ابن حجر کی کتاب اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، حجاز مقدس میں تو کبھی تعاون نہیں آیا۔ ہاں، وہاں سے دور یہ سمجھیے بصرہ کے علاقے میں، یہ سمجھیے اوپر شام کے علاقے میں ایک شہر مدائن ہے، وہاں پر اس وقت یہ بائزنٹائن امپائر، رومن امپائر، سیزر کی حکومت تھی، وہاں تعاون آیا تھا اور حضور کو اس کی اطلاع ملی تھی، اور اس پر حضور نے کہا تھا کہ وہ جو ارشاد مشہور ہے کہ اگر تم کو پتہ چلے کہ کہیں پر ہے تو آگے جاؤ نہیں، اور وہاں ہوں اور ہو جائے تو وہاں سے نکلو نہیں۔ یہ اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس وقت فرمایا تھا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ نے پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر نازل فرمایا تھا کہ ان کی شرارت کی وجہ سے اس کا بقیہ رہ گیا، بچا کچا وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے اس وقت سمجھیے تعاون کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضور کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں تو کبھی تعاون نہیں آیا، بلکہ حضور نے بشارت دی تھی کہ مدینہ شریف میں تعاون داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج تک اطراف میں بہت طواعین آئے، لیکن مدینہ شریف میں کبھی تعاون نہیں آیا۔ اور مکہ شریف بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ما رواہ الواعون فی اخبار الطاعون میں بعض روایت نقل کی ہیں، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ شریف بھی اس میں داخل ہے، کہ مکہ اور مدینہ دونوں تعاون سے محفوظ رہیں گے۔ اب آپ کہیں کہ وہاں پر تو یہ سب ہو رہا ہے اور کورونا وائرس کا یہ سب، تو یہ میں نے کل سمجھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تعاون نہیں ہے، یہ وبا ہے، اور وبا آ سکتی ہے۔ حدیثوں میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم مدینہ آئے تو وہی اوبئ ارض اللہ، سب سے زیادہ وبا والی زمین تھی۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ آئے اور ان کو مدینے کی وبا لگ گئی اور ان کے پیٹ پھول گئے، تو حضور نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پیو، اس سے وہ ٹھیک ہو گئے، اور اونٹوں کو چوری کر کے، چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ تو اس طرح وبا تو وہاں پر آ سکتی ہے، اور وبا کے معنی ہے کوئی ہوا میں کوئی وائرس پھیلے اور اس سے ذرا کچھ لوگوں کی زیادہ اموات ہو جائیں، یہ وبا کہلاتا ہے۔ تعاون تو ایک خاص مرض ہے جس میں وہ جسم کے اندر پھوڑے نکلتے ہیں، اور بغل کے نیچے کبھی نکلتا ہے، کبھی کان کے پیچھے ہوتا ہے، کبھی چھاتی کے نیچے پیٹ کے نرم حصے پر ہوتا ہے، اور پھر وہ پھوڑا جو ہے بڑھتا جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ انسان 3 دن کے اندر اندر انتقال کر جاتا ہے۔ تو یہ طواعین جو ہیں یہ تو بہت آئے ہیں، اور تعاون امواس جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں آیا تھا، اور اس کے بعد اور طواعین آئے، اور ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی 100 سال پہلے یہ اسپین کے علاقے میں، پہلے چائنا سے شروع ہوا تھا، چائنا میں کچھ تعاون آیا، وہاں سے ہمارے انڈیا میں آیا، اور وہاں سے پھر اس طرف یورپ میں اسپین کی طرف بھی پہنچا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطب اسی تعاون کے زمانے میں لکھی تھی، اس میں آدمی بہت دھڑا دھڑ تیزی سے مرتے ہیں۔ یہ کورونا میں تو لوگ اتنے مر بھی نہیں رہے ہیں، زیادہ اس کی ہائپ ہو رہی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، ہم تھوڑے سمجھیے کہ حفاظتی تدبیر اختیار کر لیں تاکہ ہم کہیں کوئی قاعدہ قانون توڑنے والے نہ سمجھے جائیں، لیکن اس سے اتنا زیادہ سہمنے اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی بات ہوئی۔